السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ 27 تنخواہ دار طبقے کے لیے اچھی خبر، لیکن پنشنرز کے لیے ایک تشویشناک خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے کہ جی پنشنرز کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے۔ پینشن جس کی 1 لاکھ سے زیادہ ہے وہ ٹیکس نیٹ پر میں لائے جا رہے ہیں ان کو۔ تو کتنی پینشن پہ ٹیکس لگے گا، اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے پینشن پہ ٹیکس، تو ایک خبر یہ شیئر ہو رہی ہے، لیکن پچھلے سال بجٹ سپیچ میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور جو ایف بی آر کا ڈاکومنٹس آئے تھے، جن کی پینشن 1 کروڑ سالانہ سے زیادہ ہے، 1 کروڑ سالانہ یعنی کہ 8 لاکھ ماہانہ سے زیادہ جس کی پینشن بنے گی، 1296 ہوتا ہے، تو اس کے اوپر 5% ٹیکس ہے جی۔ یہ تو ہونا چاہیے جی۔ یہ جو چھوٹے پینشنر ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پچھلے سال فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک خبر شیئر ہو رہی ہے، یہ پینشنرز کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کی تجویز، اور جس کی 1 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے۔ بھائی یہ پچھلے سال کی خبر تھی، یہ جنگ نیوز کی خبر ہے، یہ دیکھیں۔ اور کچھ لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ 6 مئی 2025 کی خبر ہے اور اس کو 26 کی بنایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ خبر ہے 2025-26 پچھلے بجٹ کی، اس میں تجویز تھی پہلے یہ واقعی کہ جن کی 1 لاکھ سے زیادہ پینشن ہے اس کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ یہ دیکھیں 1 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن ملتی ہے، ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے، لیکن یہ تجویز وزیر اعظم پاکستان نے مسترد کر دی تھی۔ اس سال ایسی کوئی تجویز ہے ہی نہیں فی الحال، میں نے اپنے ذرائع سے اس کو کنفرم کیا ہے۔ ابھی تک پینشن پہ مزید ٹیکس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ٹیکس لگا تھا پچھلے سال یہ کہ جن کی 1 کروڑ سالانہ یعنی کہ آپ دیکھ لو کہ وہ تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ ماہانہ بنتی ہے، ان کے اوپر بھی 5% ٹیکس ہے جی۔ اور اچھا ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اگر 70 سال اس بندے کی عمر ہو جاتی ہے جس کی 1 کروڑ سالانہ پینشن ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، تو پھر وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ تو جو چھوٹے پینشنر ہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پینشن پہ ٹیکس کی کوئی اس وقت تجویز نہیں ہے۔ ہاں باقی میڈیا پہ اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ جی تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دیا جائے گا اور تنخواہیں اور پینشن شاید اس دفعہ نہ بڑھائی جائے، لیکن یہ پہلے اس طرح کی خبریں چلائی جاتی ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اس وقت جو یونینز ہیں، جو رحمان علی باجوہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ تو ہے کہ تنخواہ جو اس دفعہ اڈاک ضم ہوں اور نئے پے اسکیل ریوائز ہوں۔ تو یہ ایک خبر چل رہی ہے کہ ٹیکس میں مزید چھوٹ دی جائے گی اور باقی آئی ایم ایف کے پاس جایا جائے گا۔ تو آئی ایم ایف صرف ملازمین اور پینشنرز کے اوپر ہی اس کی نظر ہے کیا؟ یہ بڑا بہترین مطالبہ ہے کہ تمام صوبوں میں یکساں تنخواہیں اور مراعات، پینشنرز اور کم گریڈ ملازمین کے لیے خصوصی پیکج، اڈاک لیو کو ضم کیا جائے، تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ اور پے اسکیل ریوائز کیے جائیں۔ اور یہی چارٹر آف ڈیمانڈ میں سر فہرست ہے جو پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ اڈاک ضم کر کے پے اسکیل ریوائز کیا جائے، پینشن میں اضافہ کیا جائے، پینشن ریفارمز کے نام پہ جو ایک کٹ لگا ہے۔ تو بھائی ایک ملک ہے، اس کے اندر اتنے قوانین کیوں ہیں؟ پنجاب میں سب سے بڑا کٹ ہے، تو یہ بالکل جائز مطالبہ ہے۔ پھر جو الاؤنسز ہیں، یہ سب الاؤنسز منجمد ہیں جی، فریز ہیں۔ کنوینس الاؤنس 2856، میڈیکل الاؤنس 1500 اور ہاؤس رینٹ 2250 روپے۔ کہاں جائیں بیچارے پینشنرز اور ملازمین، کہاں جائیں؟ اور یہ کنوینس الاؤنس یہ دیکھ لیں، گریڈ 1 سے یہ 16 تک کا کنوینس الاؤنس ہے، 16 سے اوپر بھی یہ 1 سے 4 1785 روپے پر منتھ ہے جی۔ 1 سے آگے یہ 1750 سے یہ 5 سے 10 1932 ہے، اور 11 سے 15 2856 ہے، اور 16 اور سے اوپر جو ہے یہ 5000 روپے۔ تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اسی طرح جو پینشنز کے اوپر ایک بڑا کٹ لگا، ایک تو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا کہ جو پینشن میں اضافہ ہوا کرے گا وہ مہنگائی کے تناسب سے ہوگا۔ یہ پچھلے سال بجٹ سپیچ میں بھی خود کہہ رہے ہیں جناب وزیر خزانہ صاحب، یہ دیکھیں کہ پینشن میں اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک ہے۔ یہ بڑی ذاتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے پینشن میں تنخواہوں کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پچھلے سال بجٹ سپیچ اور اس کا یہ نوٹیفکیشن ہے۔ اسی طرح جو اضافہ ہوا کرے